مرزا صاحب آپ کو یہی معلوم نہیں کہ مشاجرات کیا ہیں، مشاجرات صحابہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کا کسی شرعی مسئلے میں کسی دوسرے صحابی کی رائے کو چھوڑ دینا یا کہنا کہ ان کی رائے غلط ہے، یہ مشاجرات صحابہ نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ تو لڑائی جھگڑے ہیں، ایسے جو سیاسی اختلافات، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، طلحہ و زبیر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ اور دیگر صحابہ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلافات جنگ جمل اور صفین وغیرہ میں ہوئے، انہیں مشاجرات کہا جاتا ہے۔ مثال مرزا صاحب پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حج تمتع کے حوالے سے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، میری باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، تو اس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ مشاجرات صحابہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گئے؟ مرزا صاحب آپ کو مشاجرات صحابہ کی تعریف ہی نہیں آتی، یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہی نہیں۔ امت میں سے کسی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف اگر کسی کی بات اجتہادی طور پر کسی نے کہی اور وہ صحیح نہیں تھی تو اس کو رد کر دینا یہ مشاجرات صحابہ ہے؟ اس کو تو مشاجرات صحابہ کہتے ہی نہیں مرزا صاحب۔ مشاجرات صحابہ تو صحابہ کرام کے باہمی سیاسی اختلافات کو کہتے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے اور بات آگے تک چلی گئی، اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ صحابہ کرام کا ایک دوسرے سے اگر یہی بات کرنا مشاجرات صحابہ ہو تو پھر تو مشاجرات صحابہ بڑے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کسی نے اختلاف کیا تو مشاجرات صحابہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اختلاف کیا تو مشاجرات صحابہ۔ علمی مسئلے میں مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر وہ لوگوں کو زندہ جلا دیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پیش کی، تو یہ مشاجرات صحابہ تو نہیں ہے مرزا صاحب۔ مشاجرات صحابہ تو سیاسی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے معاملات لڑائی جھگڑے تک پہنچے، انہیں مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ آپ کو مشاجرات صحابہ کی تعریف ہی نہیں آتی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اہل حدیث بھی بیان کرتے ہیں اپنے ممبروں پر۔ سنت کو اسٹیبلش کرنا تو سنت صرف حضرت عمر پہ اسٹیبلش نہیں ہوئی نا، اہل صفین اور نہروان اور جنگ جمل والوں پہ بھی اسٹیبلش ہوگی نا۔ اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ابن عمر اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر سکتے ہیں اور یہ مشاجرات صحابہ ہے، تو پھر باقی بھی تو ہو سکتا ہے جنگ جمل اور صفین والوں کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں تو ہم بھی تو صحیح کہتے ہیں۔ مرزا صاحب یہاں بہت بڑا آپ ہاتھ کر رہے ہیں امت کے ساتھ، مسلمانوں کو بہت زیادہ دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ چلو یہی بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ان کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، کہا کہ یہ بات میرے والد کی درست نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ثابت ہے تو ہم اس کو تسلیم ہی کریں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے، اور روکنے والی بات یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جنگ جمل، نہروان اور صفین وغیرہ کا معاملہ اسی طرح تھا تو پھر آپ بھی کہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجتہادی غلطی ہوگی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بس اتنی بات کہہ دیں۔ اور اگر آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے دین کا نقصان کر دیا، تو پھر یہی الفاظ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں بھلا؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرنے اور اس پر گندے تبصرے کرنے اور صحابہ کرام کے خلاف زبان دراز کرنے کو دلیل آپ بنا رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آپ زبان چلائیں، پھر آپ کہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ ایسا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی مخالفت شروع کر دی، نعوذ باللہ۔ پھر ایسے کہیں نا، آپ اچھی طرح رافضی بن جائے۔ یہ نیم رافضیت آپ چھوڑ دیں نا، تقیہ بازی چھوڑیں اور اچھی طرح کر دیں، یا پھر اس سے بھی رجوع کریں، توبہ کر لیں۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ماننا، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ان کا احترام اپنی جگہ، ان کا ادب اپنی جگہ، وہ خلیفہ راشد بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، ان کا احترام، ان کا مقام سب کچھ ہے، باوجود اس کے کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی، تو اسی طرح آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر لیں، ان کے بارے میں کبھی یہ بات نہ کہیں کہ انہوں نے سنت کو بدل دیا، انہوں نے جناب دین کا نقصان کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ نہ کہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی جس طرح ادب و احترام ان کا قائم ہے ان کا بھی رکھیں،
پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، نعوذ باللہ. یہ کیا منافقت ہوئی؟ مثالیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کتنی بڑی دوگلی پالیسی ہے آپ میں. مثالیں آدم علیہ السلام کی دیتے ہیں کہ قرآن نے ان کی غلطی بیان کی ہے، تو کیا آدم علیہ السلام کے بارے میں دل میں رنج رکھتے ہیں آپ کہ انہوں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کر دی؟ نہیں رکھتے نا. باوجود اس کے کہ ان سے غلطی ہوئی اور بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، تنبیہ کر دی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی ان کے خلاف دل میں بھی میل نہیں رکھی اور زبانی طور پر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ان کا ادب احترام فرض ہے. تو کیا آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح اپنے دل میں ادب و احترام رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں کوئی میل ان کے لیے نہیں ہے؟ خود آپ اقرار کرتے ہیں ہمارے دل میں رنج ہے. تو رضی اللہ عنہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ ان سے راضی ہو. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں، کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے، آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی. تو پھر مثالیں آدم علیہ السلام کی کیوں دیتے ہیں جی؟ کیوں دوگلی پالیسی اپناتے ہیں؟ اور ادھر سیدنا عمر کی مثال دے کر اس کو فٹ کر رہے ہیں جنگ جمل اور صفین پر. اگر جنگ جمل اور صفین والوں کا معاملہ سیدنا عمر والا ہے تو پھر ادھر بھی ادب و احترام پورا کا پورا رکھیں. پھر ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں میری زبان نہ کھلواؤ، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو. آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ کس طرح آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ آپ کی ان ساری جو مغالطہ بازیاں ہیں ان سے نکل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.